ایران کی پہلی 10 نکاتی تجویز مسترد کر چکے ہیں. اب دوسری 10 نکاتی تجویز پر ایران اور پاکستان سے بات چیت ہو رہی ہے. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا انکشاف. دعویٰ کیا نیو یارک ٹائمز اور ایران میں بعض لوگ غلط 10 نکات پیش کر رہے ہیں. کہا ایرانیوں نے آبیہ ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا. ڈیل یہ ہے کہ سیز فائر ہو اور بات چیت ہو اور ہرمز کھلے. اب ایرانیوں کو اگلا قدم اٹھانا ہوگا. ایرانی ہمیں جتنا کچھ دیں گے اتنا ہی وہ مذاکرات سے حاصل کرے گا. ایران یورینیم افزودہ نہ کرے. جنگ بندی کے خلاف ورزی پر بولے سیز فائر ہمیشہ سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے. کوئی سیز فائر تھوڑی بہت خامی کے بغیر نہیں ہوتا. بولے بات چیت میں لوگوں کی نیتوں پر کافی عدم اعتماد ہے. لبنان کے معاملے پر غلط فہمی ہوئی ہے. ایرانی حکومت نے سمجھا کہ لبنان پہ بھی سیز فائر ہے. امریکہ نے خود یہ کبھی نہیں کہا. خبردار کیا کہ اگر ایران چاہتا ہے کہ معاملہ لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ ان کا انتخاب ہوگا. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر شدید حملے. 200 طیاروں کے 10 منٹ میں لبنان کے اندر 100 اہداف پر حملے. صحافی، خواتین اور بچوں سمیت 254 افراد شہید، سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے. ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. اسرائیل کی جانب سے لبنانی دارالحکومت بیروت سمیت دیگر مقامات کو نشانہ بنایا گیا. لبنان کی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. سینکڑوں افراد ہلاک اور 1200 زخمی ہوئے. اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ. عوام سے خون کی احتیاط دینے کی بھی اپیل. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ لبنان جنگ بندی معاہدے میں شامل نہیں. حزب اللہ کی وجہ سے لبنان کو معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا. لبنان کا معاملہ الگ ہے، اس کو دیکھا جائے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کہتے ہیں کہ لبنان جنگ بندی میں شامل نہیں ہوگا. حملے جاری رہیں گے. ایران کا لبنان کو جنگ بندی میں شامل کرنے کا مطالبہ. جنگ بندی یا جنگ، فیصلہ واشنگٹن کرے گا. ایران کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے سخت موقف. کہا امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ جنگ بندی چاہتا ہے یا اسرائیل کے ذریعے جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے. جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں. امریکہ بیک وقت جنگ بندی اور جنگ دونوں کو جاری نہیں رکھ سکتا. انہوں نے لبنان میں حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا دنیا وہاں تباہی کو دیکھ رہی ہے. اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے اور عالمی برادری دیکھ رہی ہے کہ واشنگٹن اپنے وعدوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار. پاکستان کا ایک بار پھر تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستہ اپنانے پر زور. کہا خلاف ورزیوں سے امن عمل متاثر ہونے کا خدشہ ہے. طے شدہ 2 ہفتے جنگ بندی کا احترام کیا جائے. جنگ بندی کی خلاف ورزیاں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. تمام فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی سے گریز کریں. تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی پرزور اپیل. وزیر اعظم نے ٹرمپ، ویٹکاف، جے ڈی وینس اور ایرانی وزیر خارجہ کو اپنا بیان ٹیگ بھی کیا. ایران کی اسلام آباد مذاکرات میں شرکت. لبنان میں جنگ بندی سے مشروع. آبدہ ہرمز پر بھی سخت موقف ظاہر کر دیا. ایران نے ثالثی کرنے والے ممالک کو آگاہ کیا کہ وہ مجوزہ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کو لبنان میں مکمل جنگ بندی سے مشروط کر رہا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ ایران نے خبردار کیا کہ اگر خطے میں کشیدگی برقرار رہی تو وہ آبدہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے، جو عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے نہایت اہم گزرگاہ ہے. ایرانی حکام نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر اسرائیل کی جانب سے لبنان اور ایران پر حملے جاری رہے تو تہران اپنی کارروائیاں بھی جاری رکھے گا. امن کا پیغام. پاکستان اسلام آباد کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی. امریکہ ایران جنگ رکوا دی. صدر ٹرمپ نے 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر دیا. خطہ تباہی سے بچ گیا. پاکستان ایران خوفناک حملے سے صرف 1 گھنٹہ پہلے صدر ٹرمپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے وفود کو مذاکرات کے لیے 10 اپریل کو اسلام آباد میں مدعو کر لیا. امریکہ کا اپنی مذاکراتی ٹیم اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ امریکی نائب صدر کی قیادت میں صدر ٹرمپ ٹیم پاکستان بھیج رہے ہیں. جے ڈی وینس مذاکرات کرنے والی ٹیم کا حصہ ہوں گے. جیریڈ کشنر اور اسٹیو ویٹکاف بھی ان کے ساتھ ہوں گے. ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی مذاکرات میں شرکت کریں گے. جنگ کے شعلے 2 ہفتوں کے لیے بجھ گئے. اسلام آباد مذاکرات کے ذریعے پائیدار امن کے حصول کی امید ہے.
ہم سب کی اجتماعی کوششوں سے امن قائم ہوا۔ آج دنیا پاکستان کے گن گا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اس جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی گئی، پاکستان نے ذمہ داری اور وقار کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ نے پاکستان کو وہ عزت دی جو عمر بھر کی تگودو سے بھی نہ ملتی۔ فیلڈ مارشل کئی راتیں جاگتے رہے، ایرانی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہے، سیاسی اور عسکری قیادت نے نیک نیتی سے کام کیا، سیاسی قیادت ایک تھی، ہے اور رہے گی۔ وزیر اعظم کا امن کے لیے مذاکراتی عمل کی حمایت پر دوست ممالک سے اظہار تشکر، کہا اسلام آباد مذاکرات کی جانب پیش رفت سے دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چین، سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور قطر کی مکمل حمایت پر مشکور ہیں۔ سفارتی کوششوں کو موقع دینے پر دوست ممالک کا کردار سراہتے ہیں۔ ایرانی اور امریکی وفد میری دعوت پر جمعہ کو پاکستان آ رہے ہیں۔ سب کو مبارک ہو، اللہ نے پاکستان کو عزت دی، پاکستان دنیا کی بہت بڑی جنگ رکوانے میں کامیاب ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوان میں اظہار خیال، پاکستان کو بطور باعتماد ثالث کے طور پر پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا۔ امریکہ سمیت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں۔ سول اور عسکری قیادت پر مشتمل ہائبرڈ ماڈل نے بے پناہ کامیابیاں سمیٹی۔ طاقت کے مراکز مل کر کام کریں تو پاکستان عالمی سطح پر کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ نریندر مودی فارغ، بھارتی میڈیا اب تڑپتا رہے گا۔ بھارت ابھی تک اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں داخلی محاذ، معیشت، دہشت گردی سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے خطے میں استحکام اور ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ اپوزیشن سے احتجاج کی بجائے مثبت سیاست کی توقع ہے۔ مانے پی ٹی آئی سے بیرسٹر سلمان صفدر کی 50 منٹ طویل ملاقات۔ پی ٹی آئی کا آج راولپنڈی میں ہونے والا جلسہ ملتوی۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کیا۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کے باعث جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے قبل انتظامیہ نے تحریک انصاف کو راولپنڈی جلسے کی اجازت دینے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لیاقت باغ کی سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے حفاظتی وسائل حکومتی کفایت جاری پالیسی کے تحت ممکن نہیں۔ شہر میں دفعہ 144 بھی نافذ ہے۔